ہوگا چونکہ بیچارے ایسے ہی قلندر انسان تھے. جو قلندر ہوتا ہے وہ اللہ کے مغفرت کے سائے میں ہوتا ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، مجلسیں بہت ساری نسبتوں پر قائم ہوتی ہیں اور ان تمام مجلسوں کی الگ الگ حیثیتیں ہوتی ہیں. اس وقت جو ہم سب یہاں جمع ہیں، اس کی جو حیثیت اور جو اس کی نسبت ہے وہ ہم سب پر بالکل ظاہر ہے. اول وقت سے حضرت مفتی نثار الحسن حسینی صاحب نے اس کا خلاصہ کیا ہے اور جو بات بالکل ظاہر و باہر ہو چکی ہے کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں بیٹھے. بہرحال میرے پیارے بڑے بڑے قابل علماء کرام یہاں موجود ہیں، تشریف فرما ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مہمان رسول یہاں موجود ہیں. اس وقت روئے زمین کے اوپر تین جماعتیں ہیں. کتنی جماعتیں ہیں؟ تین جماعتیں ہیں. تین طرح کی جماعتیں ہیں، چوتھی کوئی جماعت نہیں ہے. اس میں سب سے اعلیٰ اور افضل جماعت نائبین کے نام سے جانے جاتے ہیں. اولین جماعت تو رہے نہیں، اب اس اول کے نائب ہیں جس کو علماء کرام کہتے ہیں، نیابت کر رہے ہیں. یہ پہلی جماعت ہے اس روئے زمین پر، اور قیامت تک کے لیے پہلی جماعت اب رہے گی انشاءاللہ. اب اس کے مقابلے میں دوسری جماعت نہیں آئے گی. اور اس جماعت سے جو جماعت تیار ہو، یہ جماعت جو تیار کر رہی ہے، اس جماعت کا نام ہے مہمان رسول. ان کا نام ہے نائب رسول. جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں پہلی صف میں ہیں، جو آپ دوسری صف میں سامنے ہیں سامعین کے شکل میں آپ نائب رسول ہیں. یہ دو جماعتیں ہوگی. اب تیسری جماعت، ان دونوں جماعتوں کی جو میزبانی کرتے ہیں اس کو میزبان رسول کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میزبان رسول کہتے ہیں. اللہ نے ہم نے کسی کو محروم نہیں کیا ہے. کہ حضرت مولانا ارشد نقوی صاحب دامت برکات کے محترم سے ہم میں سے اکثر ساتھیوں کی ملاقات نہیں. اس لیے ملاقات نہیں ہے کہ فاصلہ بہت دور ہے. فاصلے کی بنیاد پر ملاقات نہیں ہے. اگر قربت ہوتی تو یقیناً ملاقات ہوتی. آپس میں جہاں جاتے ضرور ملاقات ہوتی، جیسے آپ سے ملاقات ہے، آپ کے والد صاحب سے ملاقات ہوتی. لیکن فاصلہ اتنا لمبا ہے کہ ملاقات نہیں ہو سکتی. فاصلہ بھی لمبا ہے، علاقہ بھی لمبا ہے، سب چیز میں جدائیگی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت دنوں تک تو ہم لوگ مغالطے میں رہے. جس کا میں نے اظہار کیا، میں مولانا ارشد نقوی صاحب سے جب بات ہوئی کہ پہلے بات جیسے ہی انتقال کی خبر آئی تو یہ خبر آئی نام کے اعتبار سے کہ خالد السمیع صاحب نے جو ہے واٹس ایپ پر جو اطلاع دی، اس میں نام کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے سمجھ نہیں پائے. انہوں نے کہا کہ مولانا راشد نظوی کے والد کا انتقال ہوا. کیا ہوا؟ مولانا راشد نظوی کے والد کا انتقال ہوا. اب راشد نظوی کو ہم لوگ ڈھونڈتے رہے تو ملے نہیں. آپ کو چند دن اس کے بعد جو ہے جب اس کی تحقیق ہوئی، نہیں راشد نہیں ارشد نظوی ہے، میں نے الحمدللہ تقریباً 11 بجے رات میں مولانا کو میں نے فون کیا اور پھر اس کی وضاحت کی اور پھر جتنا معلومات کی اور جو خوبیاں اپنے والد صاحب کی اور اس کے تعلق سے جو باتیں انہوں نے کی وہ کافی افسوس ہے. بہت ہی افسوس ہوا، دل کو بڑا افسوس ہوا، صدمہ ہوا. کاش اگر وہ اس راشد کی خبر اسی وقت ہو جاتی معاملہ کچھ اور ہوتا. مگر اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے. میرے پیارے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. زندگی موت کا مالک اللہ ہے. ہمیں جو
ذات نے، جس رب نے، جس خالق نے، جس مالک نے ہمیں زندگی بخشی ہے، وہی خالق و مالک، وہی رب ہمیں موت بھی دے گا، موت بھی دے گا، اور اس سے پہلے نہ موت آئے گی نہ جائے گی، نہ کوئی عالم موت کو دے سکتا ہے، نہ موت کو ہماری زندگی کو کچھ کو چھین سکتا ہے میرے پیارے۔ تو یہ سلسلہ قدرت خداوندی ہے، ذات خداوندی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود موت ایک حقیقی اور یقینی چیز ہے، اور اس پر جو ہے موت پر صدمہ بھی یقینی چیز ہے۔ موت کے پر صدمہ یقینی، چاہے والد کا موت ہو، والدہ کا موت ہو، بھائی کا موت ہو، گھر میں کسی افراد کا موت، پڑوسی کا موت ہو، پڑوس میں موت ہو، یا ملک میں ہو، انسانیت میں ہو، کہیں کسی کی موت ہو، موت تو غم ہی پیدا کرتی ہے، موت سے صدمہ ہی ہوتا ہے، موت سے صدمہ ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جب موت سے جہاں صدمہ ہوتا ہے وہاں موت سے خوشی بھی ہوتی ہے، اور موت سے خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور آپ کا فرمان ہے کہ الموت جسر یوسف الحبیب الی الحبیب، موت ایک مانند پل کے ہے، موت ایک مانند پل کے ہے جس پر سے گزر کر کے ایک دوست دوسرے دوست سے ملتا ہے، اور جو دوست جب دوست سے ملتا ہے تو وہ خوشی ہوتی ہے، غم نہیں۔ والدین ایسی بڑی نعمت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ والدین کے بارے میں جتنی بھی بات کہی جائے کم ہے، کیوں کہتے ہیں چاہے وہ والدین ہمارے عالم ہوں یا غیر عالم ہوں، چاہے جیسے بھی ہو، والدین ہوتے ہیں۔ والدین ضروری کہ سب کے والدین جو ہے حاجی ہو، ماسٹر ہو، عالم ہو، محدث ہو، مفسر ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن والدین ہیں، والدین کی جو فضیلت اپنی جگہ پر برقرار ہے، ان کا جو مقام اپنی جگہ برقرار ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ماسٹر ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بال بال مغفرت فرمائے، اور مولانا ارشد نبی صاحب جیسے نیک سارے اولاد انہوں نے جو چھوڑ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو متعلقین کو اللہ صبر عطا فرمائے۔ آپ کے ہم غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، ہم سب پوری برادری، پوری جماعت جو ہے، پوری دلی جو ہے آپ کے غم میں شریک ہے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا ارشد نبی صاحب بذات خود اپنے والد محترم کی جو ہے محاسن کو بیان کریں، پھر جو عزت علماء کرام اور عزیز طلباء، آج 11 تاریخ ہے اور 11 نومبر کی آج تاریخ ہے، اور 11 اکتوبر کو ہی آج سے ٹھیک 1 مہینہ قبل رات میں 10 بجے میں یہیں دہلی میں تھا، اس وقت مجھے یہ خبر ملی، میرے بڑے بھائی نے مجھے فون پر اطلاع دی۔ میں اس وقت روہنی کے اندر ایک تقریب میں موجود تھا، ان کا فون آیا، فوراً میں نے جو فون ریسیو کیا تو وہ کچھ بول نہیں پا رہے تھے، لیکن ان کا یہ جملہ تھا کہ دیکھو ابھی ایٹ رینڈم نہیں معلوم کیسے اور ابا کا انتقال ہو گیا۔ میں نے فوراً فون کاٹ دیا اور وہاں سے نکل کر کے واپس ہوا۔ قرآن کریم کی جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی، اگر اللہ قرآن میں اس آیت کو نازل نہیں کرتا اور اس آیت کے مصداق آپ حضرات یہاں پر جو موجود ہیں علماء، اگر آپ حضرات نہ ہوتے جو ایک دوسرے کے غم میں تعزیت پیش نہ کرتے، تو میں یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ باپ کے انتقال کے بعد یا پھر ماں کے انتقال کے بعد کوئی بھی انسان اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ تعزیتی سلسلہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی بھی آدمی اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ ہمارے علماء نے بتایا، ہمارے بزرگوں نے، اور یہاں پر جتنے بھی حضرات موجود ہیں سب نے ہمیں فون کیا، فون کر کے تسلی دی اور ہمیں دلاسا دیا۔ سچی بات یہی ہے کہ وہی جو خیر کے کلمات ہوتے ہیں، انہی کلمات سے انسان کو صبر ملتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔
میں اپنے والد کے بارے میں بحیثیت ایک اولاد ہر آدمی اپنے باپ کے بارے میں تذکرہ کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، اس کا حق بھی ہے، بولنا بھی چاہیے، جس سے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میرے دادا شیخ لیاقت حسین سرکار مرحوم بڑے زمیندار تھے علاقے کے، قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید تھے، اور آج بھی میرے گھر میں حضرت مولانا محمد علی منگیری کا خط میرے دادا کے نام سے موجود ہے۔ جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر سے ہم لوگوں کا ایک خاص تعلق رہا بزرگوں سے۔ اسی طرح میرے دادا کے دو بیٹے تھے، ایک ہمارے بڑے ابا تھے پیر عبد المنان صاحب مرحوم، مولوی عبد المنان صاحب مرحوم، اور میرے والد جناب ماسٹر الحاج محمد ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میری 3 پھوپھی تھی۔ میرے والد صاحب کی زندگی بڑی عجیب رہی، اور انہوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری کہ یہ سمجھیے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت مشکل ترین معاملہ ہے کہ آخر کیسے جو ہے کیا کہتے ہیں آدمی زندگی گزارتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ان کے اندر یہ تھی کہ جو فرض منصبی تھا، جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی تھی، وہ اس ذمہ داری کے معاملے میں بہت امانتدار تھے۔ جیسے وہ گورنمنٹ ٹیچر تھے، اور اس زمانے کے ٹیچر نہیں بلکہ لالو یادو کے زمانے کے ٹیچر تھے، جس زمانے میں نہ تو اسکول تھا، نہ بچے تھے، اور نہ ہی کوئی نظام تعلیم تھا بہار کے اندر۔ صرف جو ہے ایک جگہ بتا دی جاتی تھی کہ فلانا گاؤں میں یہ جو جگہ ہے یہ اسکول کی جگہ ہے، جھوپڑی ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ ہماری بستی میں حضرت مولانا امیر معاویہ صاحب جانتے ہیں، تقریباً 50 جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیچر جو ہے اسکول کے تھے، اور ابھی بھی موجود ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کو یہ دیکھا ہے کہ وہ 2 مہینہ جو ہے وہ اسکول نہیں جاتے تھے، اور 2 مہینے کے بعد اسکول جا کر کے 1 دن میں حاضری بنا کر کے چلے آتے تھے، پھر 2 مہینے کے لیے چھٹی ہوتی تھی۔ میں نے اپنے والد مرحوم کو یہ دیکھا کہ کبھی بھی وہ بغیر رخصت کے اسکول ناغہ نہیں کرتے تھے۔ اخیر عمر میں جب یہ پنچایتی دور ہوا، 10 سال کے لیے وہ اپنے گاؤں کے مڈل اسکول کے اندر ہیڈ ماسٹر بن کر کے آ گئے تھے، ٹرانسفر ہو گیا تھا۔ اور آپ کو میں بتلا دوں کہ جب یہ پنچایتی راج ہوا تو ہیڈ ماسٹر جب تک مطلب یہ نہیں معلوم کتنی چیزوں پہ ان کو سائن کرنا پڑتا تھا، جتنی بھی آپ سائن کرتے 1000 روپیہ آپ کو ملتا، ہر سائن پہ 1000 روپیہ۔ یہ ابھی بھی نظم ہے وہاں پہ بہار کے اندر، جتنا سائن آپ کریں گے 1000 روپے ملے۔ میرے والد کے درجات اللہ بلند فرمائے، وہ ہیڈ ماسٹر تھے، لیکن انہوں نے اپنے چارج کو ایک ساہو جی ماسٹر تھے ہندو، ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یہ چارج جو آپ لیجیے۔ وہی سائن کرتے تو وہی پیسہ لیتے تھے۔ میرے والد نے پیسہ لینے نہ لینے کی وجہ سے وہ چارج جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے واپس کر دیا۔ ایسی جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے زندگی گزاری۔ ان کی ایک مختصر سی زندگی رہی ہے، لیکن ان کی زندگی کا معمول بڑا عجیب تھا کہ جب وہ گھر پہ رہتے تھے، اسکول نہیں جاتے، تو 12 بجے دن میں ان کو کھانا چاہیے تھا، اور مغرب کی نماز کے بعد شام کا کھانا چاہیے تھا۔ یہ ان کا معمول تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے پوری زندگی، یہی معمول تھا، ہم نے پوری زندگی ان کو عشاء کی نماز کے بعد جاگتے ہوئے نہیں دیکھا، 3 بجے صبح کے بعد ہم نے ان کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دسمبر جنوری میں 3 بجے جو ہے کیا کہتے ہیں اٹھ کر کے وہ اپنے بستر پہ بیٹھ جاتے تھے وضو وغیرہ کر کے۔ ہم لوگ کبھی کبھی بہت سخت لفظ بول دیتے تھے، اماں بھی بول دیتی تھی کہ آپ اتنا سویرے کیوں اٹھتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی زندگی میں یہ چیز موجود تھی، بغیر اٹھے ہوئے چین نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ 2 بجے رات میں کبھی کبھی ان کو صبح ہو گیا کہ صبح ہو گئی اور دھند بہت زیادہ ہے، گھڑی نہیں دیکھا، 2 بجے رات میں جا کر کے مسجد میں اذان دے دی۔ مسجد ہمارے گھر کے بغل میں ہی ہے،
वहां जाकर के अजान दे दी, आधा घंटा रुके रहे, देखा कि जब कोई नहीं आया, घड़ी पे नजर पड़ी तो मालूम चला 2:30 बज रहे, फिर घर वापस आए। तो इस तरह का जो है क्या कहते हैं उनका मामला था। हमने पूरी जिंदगी में कभी ये नहीं सुना कि मेरे अब्बा बीमार पड़े या बुखार लगा हो उनको, मतलब कभी हम लोगों ने ये नहीं सुना। वो हमेशा जो है क्या कहते हैं इसी तरह से थे और चलते फिरते रहे। अभी पिछले महीना जब उनकी तबीयत बिगड़ी, तबीयत क्या मतलब कमजोरी जब बहुत ज्यादा हो गई, तो उनको जो हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर से कहा कि आप एडमिट कर लीजिए। डॉक्टर ने उनको देखने के बाद कहा कि एडमिट का पेशेंट ही नहीं, हम एडमिट क्यों करें। एडमिट करने से भी डॉक्टर ने मना कर दिया और दवाएं लिख दी। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं मामूल के मुताबिक वो रहे। मंगल के रोज मैंने उनसे जो है वीडियो कॉलिंग जो है बातचीत भी की। सुबह में अहलिया ने बात की और उस रोज जो है क्या कहते हैं नाश्ता भी किया। दिन में जो है 2 रोटी और दूध के साथ जो उन्होंने रोटी भी खाई। मगरिब के बाद उन्होंने आखिरी खाना भी खाया और फिर इशा के बाद वो सो गए। अब 10 बजे रात में जो वो उठे पेशाब करने के लिए, पाँव लटका करके बैठे हुए थे। वालिदा ने छोटे वाले भाई से कहा कि आओ और जाकर के अब्बा को पेशाब करा करके ले आओ। तो हम लोगों का मामूल था 1 साल से कि उनके पीछे पीछे हम लोग जाते थे। भाई पीछे था और वो जा रहे थे, लेकिन उनकी जबान से एक जुमला निकलता है, वो खुद ये कह रहे थे कि आगे से हटो, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। तो छोटे वाले भाई ने कहा कि अब्बा मैं तो पीछे हूँ, मैं आगे कहाँ हूँ। फिर उन्होंने यही जुमला कहा। उसके बाद इस्तिंजा गए, बाहर भाई खड़ा रहा, लेकर के आया। वॉश बेसिन पे जो है क्या कहते हैं हाथ धो रहे थे। हाथ धोते धोते भतीजी हमारी पीछे खड़ी थी और 2 बहुएं मौजूद थी। उनका ये कहना है कि हाथ धोते धोते अब्बा जो है दुआ पढ़ने लगे। और दुआ और कुरान तो उनका मामूल था, यानी कि घर में अगर नमाज पढ़ते थे तो मगरिब, इशा और फजर की नमाज हमने सीधी कभी नहीं सुना उनसे पढ़ते हुए, बल्कि जहरी नमाज भी तकबीर पढ़ते थे। जहरी तिलावत के साथ जो क्या कहते हैं वो पढ़ते थे। बहुत खूबसूरत आवाज थी और बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। और दुआएं बहुत जो है क्या कहते हैं उनको याद थी। हत्ता कि वो जब गुस्ल करते थे और पहला पानी जो लोटा डालते तो उस वक्त भी वो ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते। तो हमने जो है क्या कहते हैं एक मरतबा मिजाहिया उनसे पूछा, मैंने कहा कि अब्बा ये तो गुस्ल करने की दुआ है नहीं। तो वो हंसने लगे, लेकिन उनके मामूल में था। तो उस रोज भी जो क्या कहते हैं हाथ धो रहे थे और वो दुआ पढ़ने लगे। भाई ये चाह रहा था कि वो छड़ी उनके हाथ में दे दें, जैसे आगे कदम बढ़ाया फौरन बैठ गए। ये भी नहीं कि मतलब गिरे या किसी तरह की कोई बात। भाई ने पीछे से पकड़ लिया, उठा करके जो है क्या कहते उसी जगह जमीन पर उनको लेटा दिया। भैया है, वालिदा है, और जब तक जो है लोग आते उस वक्त तक जो है रूह परवाज जो है कर चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। हर नफ्स को मौत के मरहले से गुजरना है। अभी तमाम हजरात ने मौलाना अरशद नदवी साहब नामत बरकातुहु आलिया की वालिद मोहतरम की औसाफ और उनके मनाक़िब, उनके सारी बातें आई। कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन इतनी बात है कि जब अभी हमारा जो प्रोग्राम था ये असनाद के तकसीम का, तो मौलाना को मैंने दावतनामा भेजा। तो उन्होंने फ़ौरन बिला ताख़िर मुझे जवाब में लिखा कि मैं इस वक्त घर में हूँ और मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, इस वजह से आया था। मुझे नहीं पता था, मौलाना ने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, ना मैंने व्हाट्सअप वगैरह, घर में तो बहुत कम देखने को मौका मिलता है, न देखा था। तो फिर उन्होंने बातचीत हुई। उसके बाद मैंने कहा भाई अल्लाह के वालिद को मग़फ़िरत फरमाए, हमारे वालिद जन्नत फिरदौस में हम नसीब अता फरमाए। यकीनन सारी बातें आई, बहुत सारी खूबियाँ मौलाना ने भी कहा, लोगों ने भी कहा। मौलाना करीब से हम लोग जानते भी हैं और माशाल्लाह बहुत ही बाकमाल आलिमों में शुमार होते हैं। मस्जिद मदीना के इमाम भी हैं और सबके चाहने वालों में भी हैं। यकीनन वालिदैन एक ऐसी चीज़ है कि जिसका लोगों को तो एहसास होता है कुछ को, जब वो बाहयात रहते हैं, जब वो बाद नमाज चले जाते हैं तो वहाँ पता लगता है कि वालिदैन क्या चीज़ है। मेरे वालिद साहब 2000 जब लॉकडाउन लगा था हमारा, तो साहब बीमार तो काफ़ी अर्से चल रहे थे, तो फोन आया वैसे से, तो सारी गाड़ियाँ बंद थी, सब कुछ सारी गाड़ियाँ बंद थी। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से हम घर तक पहुँचे। लेकिन उससे ये जाहिर हुआ कि आज जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे एहसास होता है बहुत बड़ी बहरहाल मौलाना का सब दुआ फरमाए, सबके वालिदैन जो जिंदा है सेहत तंदुरुस्ती दी और
جو چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا. مفتی صاحب یہاں تشریف لے آئے اور پروگرام یہاں رکھا. انہوں نے فون کیا تھا تو میں نے لبیک کہا کہ جی تشریف لے لیا. ہمیں آپس میں سب ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں, ایک دوسرے سے تعاون بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے سے تعلقات بھی ہمارے یہ ہیں. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مولانا ارشد صاحب تشریف لے آئے. ہاں جب آپ نے وہ دعوت نامہ تب مجھے پتا لگا کہ آپ ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولانا کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے تمام اہل خانہ کو اور ان کے والد محترم کو اللہ بال بال مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے, تمام کے والد